السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ، اکرمکم اللہ، زادکم اللہ شرفا وعزا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، داعین اللہ جل شانہ ان یوفقنا لما یحب ویرضا وان یسہل علینا هذه الدروس والعلوم، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 14 یعنی 14واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 3562 سے 3574 انشاءاللہ فوکس ترجمہ پر ہوگا، اور ایز یوزل حسب معمول جو الفاظ قابل وضاحت ہوں گے ان کی وضاحت بھی ہوگی، اور احادیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ولی التوفیق۔ پاتے ہیں براہ راست سبق میں حدیث کی اصل نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو عزیز طلبہ علم ہے کہ یہ کتاب الحدود ضمن میں یہ اسباق چل رہے ہیں، تو یہ ابواب اور ان کے ضمن میں جو دی گئی فصول اور احادیث ہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ جو سزائیں ہیں بڑے گناہوں اور جرائم پر، جن کے مرتکبین جو ہیں ان پر اللہ کی حدود قائم کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں یہ ہماری رہنمائی احادیث میں موجود ہے۔ آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے پہلی حدیث جو کہ 3562 ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو۔ وہ حدیث حضرت بریدہ تھا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال کہتے ہیں جاء معاذ بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاذ بن مالک جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقال تو فرمایا، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ وقال ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ویحک افسوس ہو تجھ پر، ارجع فوراً لوٹیے، فاستغفر اللہ اور اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، وتوب الیہ اور اس کی طرف رجوع کیجئے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں کہ فرجع غیر بعید، کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ میں ایک طرف ہوئے اور پھر وہ واپس آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس آئے، ثم جا یعنی غیر بعید ثم جا، پھر آئے، فقال تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی وہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ حتی اذا کانت الرابعۃ، یہاں تک کہ جب چوتھی بار معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے یہی فرمایا، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، فیما اطہرک، کہ تجھے کس سلسلے میں پاک کروں گا یا کروں۔ قال من الزنا، تو انہوں نے کہا کہ زنا کے گناہ یا جرم سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جنون، کیا اس شخص کو کوئی دیوانگی ہے یا جنون لاحق ہو گیا ہے یا حواس باختہ ہے۔ فاخبر انہ لیس بمجنون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ نہیں، بے شک اسے کوئی کسی قسم کا جنون نہیں، مجنون نہیں، دیوانہ نہیں۔ وقال، تو آپ نے فرمایا، شرب خمرن، کیا اس نے کوئی شراب وغیرہ پی ہے جس سے وہ نشے میں مخمور ہو کر وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا ہو اور یہ کہہ رہا ہو۔ فقام رجل، تو اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا، فستن کہا ہو، تو اس نے اس کے منہ کے پاس منہ لے جا کر شراب کی بو جو ہے وہ سونگنا چاہی۔ فلم یجد من ریح خمر، لیکن
اور انہوں نے اس سے کوئی بھی شراب کی بو وغیرہ نہ پائی۔ وقال ازنیتا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں۔ وامر بہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حکم دیا، فرجما، تو اسے رجم کر دیا گیا۔ فلبثوا یومین و ثلاثۃ، تو اسی طرح 2 دن یا 3 دن گزر گئے، صحابہ ٹھہرے اپنی اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں میں۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقال، تو آپ نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو۔ لقد تاب توبۃ، تحقیق اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین امت لواسعتہم، اگر وہ تقسیم کر دی جائے امت کے درمیان وہ توبہ، تو اس امت کے سارے گناہوں کو وہ وسیع ہو جائے، یعنی اس کو وہ اپنا کافی ہو، اور امت کے جتنے گناہ ہیں ان کو وہ جو توبہ ہے وہ پالے، یعنی وہ اس سے گناہ ان کے معاف ہو جائیں۔ ثم جاءت امرأة من غامد من الازد، اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، غامدی، غامدیہ قبیلے سے، من الازد، جو کہ ازد قبیلے کی ایک بڑی شاخ تھی، ازد قبیلے کی ایک برانچ، غامدیہ، غامد، بنو غامد، انہیں غامدیہ کہا جاتا تھا۔ فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ فقال، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہے کہ افسوس ہو تجھ پر، ارجعی، لوٹ واپس فوری، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کر، مانگ، وتوبی الیہ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر، سچی توبہ۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی ترید ان ترددنی کما رددت ماعز بن مالک، آپ چاہتے ہیں کیا مجھے بھی واپس لوٹا دیں جس طرح کہ آپ نے ماعز بن مالک کو واپس لوٹا دیا۔ انہا حبلا من الزنا، کہ وہ اس حال میں وہ تھی کیا، پریگننٹ تھی، یعنی وہ حاملہ تھی زنا کی وجہ سے۔ فقال انتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ تو نے ہی کیا زنا؟ قالت، کہنے لگی نام، ہاں۔ قال لہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ کیا حکم فرمایا آپ نے، حتی تضعی ما فی بطنک، کہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو تیرے پیٹ میں ہے اس کو تم جنم دے لو، تضعی ما فی بطنک، بچہ جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو جنم دے لو، پھر آؤ۔ قال، راوی کہتے ہیں فکفلھا رجل من الانصار، اسی اسنا میں اس عورت کی کفالت کی ذمہ داری لی انصار قبیلے میں سے ایک آدمی نے، حتی وضعت، یہاں تک کہ اس نے وضع حمل کیا، یعنی بچے کو جنم دیا۔ آتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال، تو تو پھر وہ انصاری، ہاں، فآتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انصار قبیلے سے جو کفیل بنا تھا اس عورت کا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا فقال قد وضعت الغامدیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اس غامدیہ عورت نے بچے کو جنم دے لیا ہے، اس نے وضع حمل کیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذا لا نرجمها، تب تو پھر ہم اس کو ابھی رجم نہیں کریں گے، ونادوا ولدها صغیرا، کہ اور چھوڑ دیں گے اس کے بچے کو چھوٹا، یعنی جو بالکل معصوم بچہ ہے، دودھ تاشیر خوار، لیس لہ من یرضعہ، کوئی بھی نہیں ہے اس وقت اس کے لیے جو اس کو دودھ پلائے گا، تو اس کی ماں ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو بچہ جو ہے اس کا کیا قصور کہ وہ تکلیف میں آئے یا اس کو ماں کا دودھ نہ ملے۔ فقام رجل من الانصار، تو تھی اسنا میں انصار میں سے ایک آدمی اٹھا، فقالا، کہنے لگا الیہ رضاعہ یا نبی اللہ، کہ اس بچے کی جو رضاعت کا انتظام ہے وہ اللہ کے نبی میرے ذمہ ہوگا، یعنی میرے ذمہ لگائیے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ رجم، قال فرجمہا، تو تب راوی جو قیدر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرجمہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو رجم کر دیا، جب ایک انصاری شخص نے اس بچے کی رضاعت کی ذمہ داری لے لی۔
وفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ انہ قال لہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، انہ قال لہا اذهبی جاؤ حتی تالدی یہاں تک کہ تم بچے کو جنم دو، لما ولدت تو پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا، قال راوی کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اذهبی، یعنی وہ آئی پھر بچے کو لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبی جاؤ تم فاردعیہ تو اس کو دودھ پلاؤ، حتی تفتمیہ یہاں تک کہ تم اس بچے کا دودھ چھڑا لو، اس لیے کہ بچے کے دودھ پینے تک آپ کو جو ہے وہ سزا دینا یا حد قائم کرنا یہ صحیح نہیں کہ اس کا کیا قصور ہے۔ لما فطمت ہو تو پھر جب اس نے اس کا دودھ چھڑا لیا، تت ہو بسبیہ وہ آئی غامدیہ خاتون اپنے بچے کو لے کر، یدی کسرت خبزن اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کسرت خبزن ایک چھوٹا ٹکڑا جو وہ کھا رہا تھا یا کھانے کی ایک علامت تھی اس کی کہ وہ کھانے لگ پڑا ہے۔ وقالت تو اس نے کہا، کہنے لگی، ھذا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، قد فتمتہ حقیق میں نے اس کا دودھ چھڑا لیا ہے، اور وہ وقت اکل الطعام اور تحقیق اس نے کھانا دوسرا کھانا شروع کر دیا ہے۔ فدافع صبی الی رجل من المسلمین اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کی جانب حوالے کیا، ایک آدمی کے حوالے کیا مسلمانوں میں سے، سمامرہ بہا پھر اس کے لیے حکم دیا اس عورت خاتون کے لیے، فحفر لہا تو اس کے لیے، فحفر لہا اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، الی صدرہا اس کے سینے تک، امر الناس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، فرجا موہا تو تب ان لوگوں نے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کو غامدیہ کو رجم کر دیا۔ فیقبل خالد بن الولید بحجر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں سے شریک تھے، وہ متوجہ ہوئے بحجر نے پتھر لے کر، فرمارا سہا تو انہوں نے اس کے سر کا نشانہ لیا، پرگٹ لیا اور مارا۔ تنزہ الدم علی وجہ خالد تو اس پر جب وہ اس کے سر پہ لگا، فتنزہ الدم خون کے چھینٹے پڑے، علی وجہ خالد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر، فسبہ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے منہ سے برے کلمات نکلے اس کے بارے میں، تو برے بلے کلمات، فسبہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محلن رک جاؤ یا خالد، اے خالد کچھ نہ کہو، اے خالد خاموش ہو جاؤ، والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم کے میرا نفس اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لقد تاب توبۃ تحقیق اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، لو تابہ صاحب مقسن اگر توبہ کرے صاحب مقسن معصول لینے والا، یعنی چنگیوں پر جو معصول لیتے ہیں نا، ہم اس کو کہیں گے جگہ لینا یا بالجبر ٹیکس لینا جو کہ بنتا نہیں، تو اس طرح بعض لوگ جو ہے وہ بتے لیتے ہیں اور ٹیکس لیتے ہیں، تو اتنے وہ ظالم اور اللہ کے ہاں وہ اتنے وہ گناہ گار ہیں، بڑے جرم کے مرتکب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر توبہ کرے اپنا صاحب مقسن چنگی معصول وصول کرنے والا لوگوں سے ظلم سے، لغفر لہ تو اس کی بھی معافی ہو جائے یا اس کو بھی معاف کر دیا جائے، ایسی توبہ اس خاتون نے کی ہے، سچی توبہ، سچی توبہ۔ معامرہ بہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، یعنی تجہیز و تکفین کا سارا، صلی اللہ علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس پر نماز جنازہ پڑھی، و دفنت اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اسی طلبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کی یہاں مثال صحیح حدیث میں امام مسلم نے روایت کیا اس کو، اور دیگر حدیث میں بھی مختلف الفاظ سے حدیث میں بھی یہ حدیث یا واقعہ آیا ہے، اور بہت ہی آگے بھی آ رہا ہے بار بار مختلف الفاظ سے، تو بڑا معروف یہ واقعہ تھا، اور یہ غامدیہ خاتون کا بھی جو صحابیہ تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین اجمعین، تو بعض بدبخت صرف اپنے عقل کے جو اپنے ہیں پجاری ریشنلسٹ،
آپ انہیں کہہ لیں، آج کل موجود ہیں جو کہ ایسے صحابہ کو جرائم پیشہ گردانتے ہیں، معاشرے کے فسادی ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چکلے کھولے ہوئے تھے اور یہ اس قسم کے تھے، اس قسم کے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے ان پر حد لگائی، ورنہ وہ جو حد ہے اس کے وہ منکر ہیں، نعوذ باللہ والیاذ باللہ، کہ شادی شدہ پر رجم جو ہے اس کے وہ منکر ہیں، اور وہ فقیہ بھی بنے پھرتے ہیں، دین کے اپنا ٹھیکیدار بھی بنے پھرتے ہیں، اور صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو پیشہ ور بدکار شو کر کے وہ اپنے اس موقف سے بچنا چاہتے ہیں جو کہ غلط موقف ہے ان کا اور جھوٹ ہے، جو کہ احادیث کے خلاف وہ بکتے ہیں، والیاذ باللہ۔ اتنی کلیئر احادیث ہیں اور اتنی کثرت سے یہ واقعہ ہے کہ اس سے انکار ناممکن ہے، اور اتنے اس کے دلائل اور صحابہ اتنی شہادتیں ہیں اس کی کہ اس کا انکار محال ہے کسی بھی اعتبار سے۔ تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، جب قرآن کی تعویل کرتے ہیں تو حدیث ان کے سامنے حیثیت رکھتی ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ لقد تاب توبتن، لقد تاب توبتن لو تاب صاحب مقسن لغفر لو کو انڈر لائن کیجئے خاص طور پر، اور ایک لفظ اس میں آیا ہے حدیث میں لفظ فستن کہا ہو، فستن کہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک صحابی نے ان کے منہ کے قریب جا کر ان کے منہ سے اپنا کچھ سونگا، یعنی کہ ان کے منہ سے کوئی شراب کی بو تو نہیں آ رہی، تو اس لیے تو اسی طرح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حد کے نفاذ سے گناہ بالکل مٹ جاتے ہیں، اور دیکھیے کس طریقے سے وہ پاک صاف ہوئیں اور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ بالکل کلیئر انسان یہ احادیث ہیں سلسلے میں، اور یہ واقع دکے ہوئے، لیکن انہوں نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ چھوڑا، ہمارے لیے نمونہ چھوڑا کہ اس قسم کا گناہ سرزد ہوا، اور اس بارے میں جیسا کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ انہیں کچھ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ کی موجودگی میں تیرا انور دوسری طرف کیا تاکہ وہ چلے جائیں اور اقرار نہ کریں اور استغفار کریں اور توبہ کریں، اور اللہ جل شانہ تو ایسے ہیں کہ جو 100 قتل کرنے والا ہے اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ کے ان کا ایمانی جو قوت تھی اور ثابت قدمی تھی وہ کس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس خوف سے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں اور اس گناہ میں آلودہ ہوں اور ہم پہ یہ گناہ ہو، تو اس خوف سے وہ اپنے آپ کو دنیا میں ہی آزاد کرنا چاہتے تھے، ہم اللہ کے پاس جائیں تو بالکل صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ تو اب آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، کہتے تھے، فرما رہے تھے، اذا زنت امات احدکم، جب تم میں سے تمہاری کوئی لونڈی، تم میں سے کسی ایک کی لونڈی جو ہے، یہ اس وقت زر خرید جو غلام تھے ان کا یہ معاملہ ہے، آج اس کا تصور کوئی نہیں، زنت اگر وہ زنا کر لے، فتبین زناہا، اور اس کا زنا واضح ہو جائے دلائل کے ساتھ، شواہد گواہوں کے ساتھ، فلیجلدھا الحد، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر حد قائم کرے، کہ جی، ولا یسرب علیہا، اور اس کو اس پر آر نہ دلائے، ثم ان زنت، اور پھر دوبارہ اگر وہ بدکاری کرے، فلیجلدھا الحد، پھر اس پر حد جاری کرے، لا یسرب، اور اس کو اس پر آر مت دلائے، حد جاری کرے، کیونکہ آر دلانا جو ہے یہ کہ ملامتیں ہیں، اس سے اثر کوئی نہیں ہوتا، حد جاری ہوگی تو پتہ چلے گا۔ ثم ان زنت الثالثہ، پھر اگر کسی بار وہ زنا کا مرتکب ہو لونڈی غلام، فتبین زناہا، اور اس کا زنا جو ہے وہ واضح ہو جائے شواہد کے ساتھ، فلیبیعھا، تو وہ اس کو بیچ دے، اس کو آگے بیچ دے، جیسا کہ وہ زر خرید غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، ولو بحبل من شعر، اب اس کو ایک بال جو ہے اس کی رسی، بالوں سے بنی ہوئی رسی کے عوض اس کو بیچنا پڑے، تو وہ چونکہ گندگی ہے، غلاظت ہے، اس لیے اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو متفق علیہ، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آج کل اس کا معاملہ نہیں، اور ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے پھر معاملہ ایسا ہو جائے،
تو یہ پھر اس وقت اس صورت میں یہ جو احادیث ہیں یہ رہنمائی ہیں ہمارے لیے. تو 3500 یہ 63 حدیث ہمارے پاس. حدیث میں الفاظ ولا یثرب کا معنی ہے وہ اور وہ آر نہ دلائے اس کو اس گناہ پر، ملامت وغیرہ اور اس قسم کی شرمندہ کرنا اور بس چھوڑ دے پھر. کیونکہ عرب کے ہاں عورتوں کے ہاں لونڈیوں کو بدکاری پر محض ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں یہ کوئی بڑا عیب نہ تھا، نہ یہ عیب سمجھا جاتا تھا اگر کوئی لونڈی کرتی ہے ایسا کام. اسی لیے حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق انہیں حد مارا کرو، اور ویسے بھی لونڈی و غلام کو آزاد مرد اور عورت کی نسبت شرم کم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جو میدان عمل ہوتا ہے وہ باہر کا اور آنا جانا اور ملنا جلنا مرد و زن میں، تو اس طرح ان کے اندر حیا وہ نہیں ہوتا جو ایک آزاد مرد اور عورت کے اندر ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں کیا حکمت تھی کہ ان کی سزا کم تھی، تو یہ اللہ رحیم و کریم جو ہیں وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ سزا کم کی تھی، آدھی سزا رکھی ان کی، جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. 50 جو کوڑے ہیں وہ اس کو مارے جائیں گے غلام یا لونڈی کو. تو آگے ہمارے پاس آتی ہے حدیث 3564 وعن علی بن ابی طالب، ابھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اقیموا علی ارقائکم الحد، کہ تم قائم کیا کرو اپنے غلاموں پر، ارقا جمع ہے، ارقائکم اپنے غلاموں پر قائم کیا کرو الحد حدود کو، اللہ کی حدیں نافذ کیا کرو، من احصن منہم جو ان میں سے شادی شدہ ہو، ومن لم یحسن اور ان پر بھی جو شادی شدہ نہ ہو، ان امتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی اس نے زنا کیا، امرانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ان اجلدہا کہ میں اس کو کوڑے لگاؤں، فاذا ہی حدیث واحد بنفاس، کہ جیسا کہ وہ تھی فاذا ہی حدیث واحد بنفاس، بچے کی تھوڑی عرصہ پہلے بچے کو اس نے جنم دیا تھا، تھوڑی مدت پہلے، یعنی فاذا ہی حدیث واحد بنفاس یعنی نفاس کی وہ پیریڈ میں تھی، تو اس نے کچھ ہی دیر پہلے بچے کو جنم دیا تھا. خشی تو میں ڈرا ان انا جلدتھا اگر میں نے اس کو اس حالت میں کوڑے لگا دیے، تو ان اقتلھا تو کہیں اس کو میں قتل ہی نہ کر دوں، کیونکہ حد تو کوڑے ہے 50 کوڑے. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، فقال آپ نے فرمایا احسنت، آپ نے بہت اچھا کیا. دیکھو نا رحمت کی طرف اور آسانی اور کسی کی طرف احسان کوئی مرد ہو یا کوئی حیوان تک ہو، تو ہمارا دین جو ہے وہ اس میں رخصت دیتا ہے، اس کی طرف مائل ہے بجائے سختی اور ظلم کے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، وفی روایت ابی داود، امام ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہا اس کو چھوڑ دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بتایا کہ وہ اللہ کے رسول وہ کہیں ماری نہ جائے، تو آپ نے فرمایا پھر اس کو چھوڑ دے، حتی ینقطع دمہا یہاں تک کہ اس کا خون جو ہے وہ رک جائے، ثم اقم علی الحد پھر اس کے بعد جب وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے تو پھر اس پر حد قائم کیجئے. واقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم اور تم سب لوگ گواہ رہو آگاہ رہو کہ تم حدود قائم کیا کرو اپنے ان غلاموں پر جن کے تم مالک ہو، علی ما ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک بنے ہیں. یہ حدیث جو ہے 3564 حدیث میں الفاظ علی ارقائکم کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے اپنے زر خرید غلاموں پر. اور زر خرید غلام اگر حرام کاری کریں تو ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. اسی طرح ان کو بقیہ گناہوں کی بھی شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. تو حد لگانے کے وقت اگر مرد و زن بیمار ہیں تو اس حدیث کے مطابق تندرستی تک انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. جمہور جیسا کہ یہ پہلے بھی عزیز طلبہ میں نے بتایا تھا کہ جمہور اہل علم ساتھ احناف بھی ہیں، احناف حنفیہ امام ابو حنیفہ کے فالوورز، کہ بدکار مرد ہو یا عورت
اس سے 4 مرتبہ اقرار کروائیں گے پہلے. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن علماء حدیث جو ہیں ان کے دلائل بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار اگر زانی مرد یا عورت اقرار کر لے از خود، جیسا کہ غامدیہ عورت ہے اور دیگر بھی واقعات ہیں، تو 4 مرتبہ اقرار کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر حد نافذ ہوگی. باقی اگر کوئی شک پڑ جائے کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا کوئی جنون ہے یا کوئی اس پر کوئی معاملہ مخبوط الحواس ہے یا خوف زدہ ہے، تو اس بارے میں کلیئر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے 35-65 ہمارے پاس دوسری فصل میں آیا ہے. یہ اسی کتاب الحدود کے جو باب ہیں، باب الحدود کے سلسلے میں الفصل الثانی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہی حدیث آگی معاذ بن مالک اسلمی کی، اسے الفاظ کے ساتھ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال جاء معاذ الاسلمی، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، معاذ بن مالک اسلمی. فقالا، تو کہنے لگے، انہ قد زنا، کہ بے شک تحقیق انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے. فاوردان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. ثم جاء من شق الاخر، پھر وہ آئے ایک دوسری جانب سے. قالا، اور کہا، انہ قد زنا، کہ بے شک انہوں نے تحقیق زنا کیا ہے. فاوردان ہو، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا. ثم جاء من شقی الاخر فقال یا رسول اللہ انہ قد زنا. تو اسی طرح الفاظ ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں. فامر بی فی الرابعہ، اسی طرح چوتھے بار جب وہ سامنے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحقیق زنا کیا ہے، تو چوتھی بار فاخرج الی الحرۃ، انہیں پکڑ کر نکالا گیا ہرا مقام کی جانب. ہرا یہ مدینہ میں 2 سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک پتھریلا علاقہ ہے، آج بھی اسے ہرا کہتے ہیں. تو اس کی طرف ان کو بگایا گیا، لے جایا گیا. فروجما بالحجارت، اور پتھروں سے ان کو رجم کیا گیا. لما وجد مس الحجارتی، تو پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہے پتھروں کی مار، وہ تکلیف سے، ظاہر انسان ہے، کرا، وہ باغ اٹھے، یشتدو، یعنی حتی مرہ برجل، یعنی تکلیف سے وہ باغ اٹھے، حتی یہاں تک کہ مرہ برجل، باغتے ہوئے گزرے وہ ایک آدمی کے پاس، مرہ برجل ماؤ، جس کے پاس لحی جمل، ایک اونٹ کی ٹانگ کی ہڈی تھی. اونٹ کی ٹانگ کی ہڈی، میں لیجئے کوئی اونٹ تھا نا، تو اس کو جب اس کی ہڈی نکال لی جائے تو اس کو اس کا یہ لحیو جملن، یعنی جبڑے کی ہڈی کہہ لیجیے. ہاں جی، لحیو جملن، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی، لحیو جملن، اس کو انڈر لائن کیجیے. فدارا باہو، تو اس آدمی نے جو ہاتھ میں وہ جبڑے کی ہڈی تھی، پتہ چلا کہ یہ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور اس پر حد جاری ہو رہی ہے. اس کے پاس سے جب وہ گزرے، فدارا باہو، تو اس نے ان کو وہ جبڑے کی ہڈی جو ہے اونٹ کی وہ ماری. وَضَرَبَهُ النَّاسُ، اور لوگ بھی اس کو، پھر وہ گر پڑے، لوگوں نے بھی ان کو مارنا شروع کیا، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بعد میں یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا. انہ فرّا حین وجدا، کہ بے شک وہ باغ اٹھے جب انہوں نے محسوس کیا مس الحجارہ، پتھروں کی بارش اور تکلیف، ومس الموت، اور موت کی تکلیف، اور موت کو قریب آیا تو خوف سے وہ بھاگ اٹھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا. اب یہ الفاظ ہیں قابل غور. اللہ ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا جب وہ بھاگ اٹھا تھا. ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے بھی. وفی روایت، ایک روایت میں الفاظ ہیں، اللہ ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا اس حالت میں، لعلہ ان یتوب، شاید کہ وہ توبہ کرتا اللہ کی بارگاہ میں، فیتوب اللہ علیہ، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کی طرف لوٹاتا اور اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا. یہ الفاظ جو ہیں ذکر ہوئے ہیں، کلیئر ہیں حدیث میں. 35-65 حدیث کی سند بھی حسن ہے، یعنی صحیح ہے.
اور حدیث کے الفاظ اللہ ترکتموہا کا مطلب ہے تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔ تو فائدہ اس حدیث میں، فوائد میں سے یہ بھی ہے عزیز طلباء کہ جب زنا اقرار سے ثابت ہو جائے، یعنی زانی خود اقرار کر لے، پھر اگر زانی اقرار سے رجوع کر لے میں نے نہیں کیا تو حد ساقط ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا ہے۔ ہاں جی، ہم اس حدیث میں تھے، فوائد میں سے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، جب زانی کے زنا کا اقرار سے ثبوت مل جائے، خود اقرار کر لے جس طرح کہ یہ 4 بار سامنے آئے ہیں، پھر اگر زانی اقرار سے رجوع کرے، یعنی کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں میں نے نہیں کیا، تو حد ساقط ہو جائے گی۔ ابو داود اور امام ابو داود اور امام نسائی نے اپنی اپنی کتب حدیث میں یہ روایت اس طرح ان الفاظ میں کی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو پتھروں کی جب چوٹ لگی تو وہ چلانے لگے اور کہنے لگے اے لوگو مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میری قوم نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں ماریں گے، مگر ہم نے ان کو نہ چھوڑا ہے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ مار ڈالا ان کو۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا اور میرے پاس لے کر کیوں نہ آئے۔ اور آگے یہ بھی الفاظ ہیں اللہ ترکتموہ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ تو آگے یہ حدیث کلیئر ہے، اسی کا حصہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے 3566 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز بن مالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا حق ما بلغنی ان کا، کیا یہ سچ بات ہے جو مجھے آپ سے پہنچی ہے آپ کے متعلق؟ اعلیٰ وہ کہنے لگے وہ ما بلغا انی، کیا آپ کو کیا پہنچی ہے بات میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال آپ نے فرمایا بلغنی مجھے یہ پہنچا ہے انک قد وقعت بجاریت آل فلان، بے شک تو نے زنا کیا ہے فلاں خاندان کی لونڈی کے ساتھ۔ قال انہوں نے کہا نعم ہاں، شاہد اربع شہادات، تو انہوں نے 4 بار یہ گواہی دی کہ ہاں۔ ہمارا بھائی فروجما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان کے بارے میں حکم صادر فرمایا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بات ہے۔ تو صحابہ جس حد تک اس واقعے کو سنتے تھے یا جانتے تھے یا انہیں پتہ تھا وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمانی قوت و صداقت کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت اور بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی آزاد شادی شدہ کسی لونڈی سے برائی کا مرتکب ہو تو اسے بھی رجم کیا جائے گا، جبکہ لونڈی کی سزا آدھی یعنی 50 کوڑے ہوں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور 3566 آگے حدیث ہمارے پاس یزید بن نعیم عن ابی ہے۔ یزید بن نعیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انا ماعز اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماعز بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقر عنده 4 مرات، تو آپ کے پاس انہوں نے 4 بار اقرار کیا۔ فامر برجم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو رجم کرنے کا۔ وقال لحزال، اور حزال سے یہ فرمایا لو سترتہ بثوبک کان خیر لک، اگر تو ان کے اس گناہ کو چھپا لیتا اپنے کپڑے میں تیرے لیے بہتر ہوتا۔ قال ابن المنقدر، ابن المنقدر یہ فرماتے ہیں، ابن المنقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ حزال جو تھے ہمارا ماعزن، انہوں نے حکم دیا تھا ماعز بن مالک کو ایاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخبرہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور انہیں اس بارے میں خبر دیں۔ ابو داود نے اس کو روایت کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ حزال کی اصل میں عزیز طلبہ یہ حدیث ایک تو سند حسن ہے، اس کی صحیح ہے، اور حزال جو تھا حزال کی فاطمہ نامی ایک لونڈی تھی جس کو اس نے آزاد کیا تھا حزال نے، تو ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسی سے زنا کیا۔ علم ہونے پر حزال نے ہی ماعز بن مالک سے کہا تھا
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر زنا کا اعتراف کر۔ تو تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاش کہ تو اسے چھپا لیتا اور تیرے لیے یہ بہتر ہوتا جیسے کہ تو انہیں میرے پاس بھیجتا۔ تو آگے ہے ہمارے پاس حدیث 3568 وعن عمرو بن شعیب بن نبی عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عافوا الحدود فیما بینکم، کہ آپس کے معاملات جب ہوتے ہیں، کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو ان میں حدود کا معاملہ اس کو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، آپس میں حدود کو باہم آپس میں معاف کر دیا کرو ایک دوسرے کو۔ فما بلغنی من حد فقد وجب، جو میرے پاس لے کے آئے گا معاملے کو تو پھر اس پر میرے فیصلہ سنانے پر اس پر حد واجب ہو جائے گی۔ اب امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور امام نسائی نے بھی۔ بعض اہل تحقیق کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے کہ بعض دیگر اس کی سند کو ضعیف دانتے ہیں، اللہ عالم، لیکن علم اس عمل اسی پر ہی ہے، اسی کے مطابق ہی ہے کہ اور بھی حدیثیں اس کے اپنا اس کی مطابقت میں شواہد ہیں اس کے اس مفہوم کے، اس لیے کہ جو کہتے ہیں ضعیف ہے وہ ابن جریج راوی سند میں ہے، اس کو مدلس کہتے ہیں، اور حدیث اعضاء کے بعض معنوی شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور اسی پر عمل ہے۔ حدیث کی آگے ہمارے پاس 3569 حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیلو ذوی الحیات اثراتہم، اقیلو ذوی الحیات، ذوی الحیات یعنی اچھی صفات کے حامل لوگ، اشراف معاشرے کے اندر، ایک جن کی نیکیاں جو ہیں وہ مشہور ہیں لوگوں کے درمیان، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے وہ، فرشتے نہیں، وکیل ذوی الحیات اثراتہم، ان سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، یعنی درگزر کر دیا کرو، جو کہ اچھی صفات کے عامل معاشرے میں لوگ ہیں، الا الحدود، سوائے حدود کے، ہاں اگر کوئی حد کی بات ہے تو وہ معافی قابل معافی نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وکیل ذوی الحیات اثراتہم الا الحدود، ساری کا ترجمہ دن میں رکھ لیجئے، حدیث کی اسناد حسن صحیح ہے۔ اچھی صفات کے حامل لوگوں سے ان کی لغزشوں پر درگزر کیا کرو سوائے حدود کے۔ اور حدیث نمبر 3570 ہے آگے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، دور کرو حدود کو، ازالہ کر دو حدود کا مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے، مستطاعتم، اس حد تک تمہیں توفیق ہو یا طاقت رکھتے ہو یا گنجائش ہو۔ ان کان لو مخرج، اگر اس حد کو ختم کرنے کا کوئی ایسا ہو، مثلا شک پڑ جائے تو شک کا فائدہ دو، مخرج فخلو سبیلہ، تو اس کا راہ چھوڑ دو، یعنی اس کو حد سے بچاؤ، اگر کوئی گنجائش ہو معقول، یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی چھوڑ دو اور ہر ایک کو چھوڑتے جاؤ مجرم کو، اگر کوئی گنجائش ہو، یعنی شک پڑ گیا ہے تو شک کا فائدہ ہے، ظاہر ہے شہادتیں پوری نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو سزا دو، اس کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَن يُخْطِئَ فِي اللَّفْظِ، اس لیے کہ جو امام ہے، حاکم یا قاضی وغیرہ، وہ اگر اپنا خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے معاف کرنے میں، وہ اس کے لیے بہتر ہے مِنْ أَن يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ، اس بات سے کہ وہ غلطی کرے سزا دینے میں، تو سزا، غلطی میں سزا دینا یہ بہت ہی غلط ہوگا، بجائے اس کے کہ غلطی میں آدمی چھوڑ دے کسی کو، کیونکہ یہ معاملہ رحمت کی طرف پلٹتا ہے۔ ترمذی وقالا، امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے قد روی عنہا، کہ یہ حدیث روایت کی گئی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ولم یرفع، لیکن مرفوع بیان نہیں ہوئی، وہو اصح، یعنی اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے بنسبت مرفوع کے، تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اہل تحقیق کے ہاں اس کی سند ضعیف ہے، سند میں یزید بن زیاد الدمشقی متروک راوی ہے، اور حدیث اعضاء کے سارے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث 3570،
اور اس کے جو فوائد ان میں سے فَإِنَّ الْإِمَامَ أَن يُخْطِئَ فِي اللَّفْظِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ، اس کا ترجمہ انڈرلائن کیجئے، اور یہ ہمارے دین کا مزاج بھی ہے اور تقاضا بھی ہے کہ امام کا درگزر میں غلطی کرنا یعنی مجرم کو سزا دینے میں غلطی کرنے سے کہیں بہتر ہے، چھوڑ دینا بہتر ہے غلطی کے ساتھ کہ غلطی سے اس کو سزا دے دے۔ تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس چیز سے حد کے جبر سے، یعنی اس علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جبر سے حد کا کام کرنے پر، یعنی کوئی جبرن بالجبر کوئی حد کا کام کرواتا ہے تو اس پر مجرم کی کو حد نہیں لگے گی، تو مجرم جو ہے اس کو معفو عنہ ہے وہ جس کو جبر سے ایسا کام کروانے پہ جبر کیا جائے کہ وہ کام کرے اور وہ کرے پھر اس پر، تو اس پر اس کو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں اس پر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3571، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے قالا، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت قالا، وہ کہتے ہیں کہ استقرہت امراتن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ استقرہت امراتن، کہ جبر کیا گیا ایک عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، کس بات پر؟ اس کے ساتھ برائی کرنے پر جبر کیا گیا۔ فدرا عن الحدود، تو آپ نے اس جو حدود تھیں وہ دور کر دیں، اٹھا دیں، اور اقام اللہ زی اصوابہ، اور اس پر حد قائم کی اس شخص پر جس نے اس کے ساتھ برائی کی جبر کے ساتھ، جن زنا بالجبر۔ ولم یذکر انہ جعل لها مہرا، اور نہیں ذکر کیا راوی نے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی مہر جو ہے مقرر کیا یا نہیں۔ بہرحال امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور 3571 یہ حدیث ہے، حدیث کی اسناد ضعیف ہے، یہ سند اس کی منقطع ہے، اس لیے کہ راوی حجاج بن ارطاط معروف حدیث ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی، راوی حجاج بن ارطاط ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی، یہ بھی اس کی سند میں آیا ہے، تو یہ حدیث کی اسناد ضعیف ہے اور منقطع ہے۔ لیکن اس پر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ بالجبر کوئی کام حد کا کسی کو کروانے پر اس پر حد نہیں لگے گی، حد اس پر لگے گی جو اس میں شریک ہوا اور مرتکب ہوا اور اس پر کوئی کسی قسم کا جبر نہیں تھا۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یعنی یہی واقعہ ذرا کھول کر دیگر الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا قدر وسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ان امرأۃ خرجت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، ترید الصلاۃ، وہ نماز فرض مسجد میں پڑھنا چاہتی تھی، ترید الصلاۃ، فتلقاها رجل، تو اس کو ملا راستے میں ایک آدمی، فتجللها، تو اس آدمی نے اس کو ڈانپ لیا، اپنے کپڑے میں چھپا لیا، اس عورت کو ڈھک لیا، کپڑے اوڑھ لیے اس پر تاکہ کوئی دیکھے نہ، فقضا حاجتہ منہا، تو اس طرح اس نے اس عورت سے اپنی ضرورت پوری کی، یعنی جماع کیا اس سے۔ فصاحت، تو عورت جو تھی وہ چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو وہ چیخنے لگی، فصاحت، چیخنے لگی عورت، ون طلا کا، اور وہ آدمی جو ہے وہ اس کے چیخنے پر دوڑ گیا۔ ومرت اصابۃ من المہاجرین، تو اسی وقت مہاجرین اہل ایمان میں سے وہاں ایک گروہ گزرا، ومرت اصابۃ من المہاجرین، فقالت، تو اس عورت نے کہا، ان ذلک الرجل، کہ یہ آدمی جو تھا فلاں فلاں، فعل بی کذا و کذا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ فاخذوا الرجل، تو اس پر وہ مہاجرین کی جو جماعت تھی انہوں نے اس آدمی کو اس عورت کی نشاندہی پر پکڑ لیا۔ فاتوا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال لها، تو وہ خاتون بھی وہیں پاس ہی تھیں، اس نے آپ نے اس عورت کو کہا، اذهبی، تم جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وقال للرجل الذی وقع علیہا، اور اس آدمی کے لیے آپ نے یہ حکم صادر فرمایا، الذی وقع علیہا، جو اس پر، اس عورت پر جو واقع ہوا تھا، کہ ارجموہ ہو، کہ اس کو رجم کر دو۔ اور پھر جب رجم کیا گیا سارا واقعہ، تو جو جیسا کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا لوگوں کو، لقد تاب توبتن،
کہ اس شخص نے جس کو رجم کیا گیا ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو تاب اہل المدینۃ لقبل منہم، اگر سارے مدینہ کے رہنے والے ان کے جو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو لقبل منہم، تو اس کی توبہ کی وجہ سے ان سب کی توبہ قبول کر لی جائے اور یہ وہ گناہوں کا ازالہ بن جائے۔ رواه ترمذی و ابو داود، سے امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند حسن ہے، صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ فتجلی لها کا معنی ہے تو اس شخص نے اس عورت کو ڈانپا، یعنی اپنی کپڑوں میں اسے چھپایا اور اس سے برائی کی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور آگے حدیث ہے 3573، یہ بھی ایسی بارے میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان جابر ان رجلا زنا بامرأۃ، بے شک ایک آدمی نے زنا کیا بامرأۃ، ایک عورت کے ساتھ، فامر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حکم صادر فرمایا، فجلد الحد، تو اس آدمی پر حد قائم کی گئی، یعنی اس کو کوڑے مارے گئے۔ ثم اخبر، پھر آپ کو خبر دی گئی، انہ محسن، کہ وہ تو شادی شدہ تھا اللہ کے رسول، فامر بہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم فرمایا، فروجما، تو اسے رجم کر دیا گیا۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث جو ہے اس کی 3574، یہ حدیث صحیح ہے، بعد نے بہرحال اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن چونکہ اختلاف ہوا ہے لہذا اس کا سکم یا ضعف اتنا زیادہ شدید نہیں ہوگا۔ اور حدیث جو ہے یہ حدیث 3573، ہاں حدیث کی سند ضعیف ہے کہ سند میں راوی ابن جریج اور ابو زبیر دونوں، یہ راوی پہلے بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں، ابن جریج اور ابو زبیر دونوں مدلس بھی ہیں اور عن بھی، مدلس بھی ہیں اور عن بھی، مگر ایسی حدیث کے مطابق عمل ہے اہل علم کا۔ حدیث ہے 3574 جو کہ آج کے ہمارے لیسن کی آخری حدیث ہے، یہ اللہ کے فضل سے 3574 حدیث سعید بن سعد بن عبادہ، سعید بن سعد بن عبادہ رحمہم اللہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان سعد بن عبادہ، کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مجمعین اقطعین، ان میں تابعین بھی ہیں صحابہ بھی، سعید بن سعد بن عبادہ، ان سعد بن عبادہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، برجل، ایک آدمی کو لے کر، کانا فی الحی، جو کہ بستی میں تھا، مخدجن سقیم، اور وہ جو تھا شخص وہ مریض بھی تھا، سقیم بیمار بھی تھا، اور مخدجن اور ناقص تھا، یعنی کیا وہ جسے کہتے ہیں ڈس ایبلڈ، سمجھ لیجئے ناقص الخلقت، کہ اس کے کچھ جسم کے اعضاء پورے نہیں تھے، تو کوئی بھی لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، ناقص الخلقت تھا، مخدجن اور سقیم، اور پھر بیمار بھی تھا۔ فوجد علی عامۃ من ایمائہم یحبث بہا، تو وہ ان لوگوں یعنی قبیلے والوں کے لوگوں کی ایک لونڈی کے ساتھ وہ برائی کرتا تھا، فوجدہ پایا گیا یعنی پکڑ لیا گیا، علامت من ایمائہم یحبث بہا، جس کے ساتھ وہ برائی کر رہا تھا تو برائی کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا، فوجد علامت من ایمائہم یحبث بہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا له اثقالا فیہ، کہ اس کے لیے کیا کرو، سزا کے طور پر، اثقالن یعنی کھجور کی ایک ٹہنی لو، اپنا کھجور کا ایک گچھا لو، ٹھیک ہے جی، کھجور کی ایک ٹہنی، اثقالن، خذوا له اثقالا فیہ مئۃ شمراخ، جس میں 100 شاخیں ہوں، یعنی 100 برانچز آگے ہوں اس میں، جسے ہم اپنا جھاڑو کی شکل میں، کہ جس میں 100 اگر تنکے ہوں جو صفائی کے لیے بڑے بڑے بانس کے بنے ہوتے ہیں، تو ایک ہی جھاڑو بن جاتا ہے نا، تو آپ ایسے ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ بانس کا نہیں تھا، وہ کھجور کا تھا، اس میں کھجوریں تھیں، تو آپ نے فرمایا کھجور کی 100 شاخیں، اس کا ایک گٹھا بنا لو، خذوا له اثقالا فیہ مئۃ شمراخ، کہ اس میں 100 شاخیں ہوں، چھڑکیں ہوں، فضربوا ضربۃ، تو ایک ہی بار اس کو مار دو۔ تو رواہ فی شرح سنہ میں اس کو روایت کیا ہے امام صاحب نے، وفی روایت ابن ماجہ نحوہ، اور امام ابن ماجہ کی روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔
اسی روایت میں اسی طرح کے۔ تو یہ 35-74 جو حدیث ہے جو ہم نے پڑھی ابھی، ایک تو حدیث یہ صحیح ہے، بعد نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اختلاف ہوا ہے بہرحال اس کی صحت کے بارے میں، واللہ اعلم بالصواب۔ کمزور اتنا شدید نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ خذول او اثقالا فی میات شمراخ فضربوه ضربۃ، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، اس کے لیے کھجور کا ایک گٹھا لے لو جس میں 100 شاخیں ہوں، پھر اسے ایک ہی مرتبہ مار دو۔ تو گویا ایک بار مارنا گویا کہ 100 بار مارنا ہوا، اس لیے آپ نے یہ فرمایا نا، یہ رحمت و کرم ہے اللہ جل شانہ کا اپنے کمزور بندوں پر، خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جب کسی بیمار کے تندرست ہو جانے کی امید ہو، تو یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں بھی، جب کسی بیمار کے تندرست ہو جانے کی امید ہو تو حد مارنے کے لیے اس کو سٹاپ کیا جانا چاہیے، توقف کر لیں کہ وہ تندرست ہو جائے، اور پھر تندرست ہو جائے تو اس پر حد جاری کر دی جائے۔ اور اگر اچھا ہونے کی امید نہ ہو تو پھر اس طرح سے حد قائم کریں جس طرح کہ یہ حکم ہوا ہے، کہ وہ بیچارہ جو ہے ماری نہ جائے، اور حد اس طرح کی قائم ہو کہ اس طرح مصلحت کے تحت اس کو 100 تنکے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے مار لیے جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو جیسا کہ پہلی فصل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے ابھی پڑھا تھا پہلے، کہ نفاس والی لونڈی کو 100 کوڑے مارنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو انہوں نے توقف کیا کہ نفاس میں تھی کہیں ماری نہ جائے، تو آپ نے فرمایا احسنت، تو نے اچھا کیا۔ تو اگر امید ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا انتظار کیا جانا چاہیے، اگر امید نہ ہو تو پھر اس طرح کا انداز اپنانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق جو اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ اور اللہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی سمجھنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔